صبح صبح کا وقت تھا، میرا دکان جانے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ میں ایک درزی تھا اور ایسا اسمارٹ ہینڈسم درزی پورے علاقے میں نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرا کام بہت اچھا چلتا تھا اور میرے پاس زیادہ تر عورتیں ہی آتی تھیں۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے ہنس بول کر باتیں بھی کر لیتی تھیں، میں بھی مسکرا کر بات کر لیتا۔ اب ظاہر ہے مجھے ان سے کام تھا تو میں ان سے کوئی جھگڑا بھی تو نہیں کر سکتا۔ وہ بھی کام سے آتی تھی اور مجھے بھی کام ہوتا تھا تو میں اچھے سے بات کر لیا کرتا تھا، پر پھر بھی پورے علاقے میں مشہور تھا کہ میں بہت ہی زیادہ دل پھینک ہوں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میری بیوی تھی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ہم دونوں نے محبت کی شادی کی تھی، سارے خاندان سے لڑائی جھگڑا مول لیا تھا اور اب ہم لوگ ایک فلیٹ میں رہتے تھے۔ میری بیوی کا نام ماریا تھا۔ جب ہم لوگ لکھنؤ میں فلیٹ دیکھنے کے لیے آئے تو میری بیوی نے کہا کہ اسے سب سے اوپر والا فلیٹ چاہیے۔ میرا کہنا تھا کہ اتنی اوپر ہم لوگ کیسے چڑھیں گے، کیسے اتریں گے، کیونکہ یہ کوئی اتنی اچھی بلڈنگ نہیں تھی، یہاں پر کوئی لفٹ کا سسٹم بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ اوپر والے فلیٹ میں آپ کو چھت بھی مل جاتا ہے اور چھت کے بہت فائدے ہوتے ہیں، اس لیے اوپر والا فلیٹ ہی چاہیے۔ ویسے اوپر والے فلیٹ کی قیمت کم تھی کیونکہ وہ بہت اونچا تھا اور لوگ اتنی اوپر سے نیچے آنے جانے کو بہت مشکل سمجھتے تھے۔ اس نے کہا کہ ہم دونوں کی ورزش بھی ہو جائے گی۔ اسے چھت بہت زیادہ پسند تھی۔ وہ کہتی تھی کہ شام کو انسان چائے بنائے، چھت پر بیٹھے آسمان کو دیکھے، پرندوں کو دیکھے تو اس کے پورے دن کی تھکان اتر جاتی ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور ہم دونوں نے آخری فلیٹ ہی لے لیا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے گر گئی اور اس کی کمر میں چوٹ لگ گئی۔ اب ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کی کمر سے لے کر ٹانگوں تک کا حصہ سن ہو گیا ہے اور وہ اپنے پیروں پہ نہیں چل سکتی تھی، اور نہ ہی کیونکہ اسے بہت تیز جھٹکا لگا تھا۔ جھٹکے سے گرنے کی وجہ سے اس کے کافی سارے جسمانی پارٹس کا فریکچر ہو گیا تھا اور اس بات کو 1 سال ہونے والا تھا۔ میں ہی اس کے سارے کام کرتا تھا، اس کے لیے کھانا بناتا، گھر کو بھی صاف کرتا، پیسے بھی کماتا، اسے باتھ روم وغیرہ بھی خود ہی لے کر جایا کرتا تھا۔ مجھے میرے رشتہ دار بہت ترس والی نظروں سے دیکھتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ میں نے پسند کی شادی کی، اپنوں کا دل دکھایا، اسی لیے مجھے سزا ملی تھی۔ شادی کے 1.5 سال بعد ہی میری بیوی معذور ہو گئی اور جب وہ سیڑھیوں سے گری تو وہ ماں بھی بننے والی تھی۔ میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ ہمارے لیے بہت بڑا حادثہ تھا، ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ ہم لوگ بہت بڑی مشکل میں پھنس گئے تھے، لیکن پھر بھی بڑی خوشی سے ہم نے اس سارے وقت کو گزارا، اور اب اس بات کو 1 سال ہو گیا تھا جب ایک دن میں دکان پر جانے لگا تو میری بیوی کے کام ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ میں اسے ایک بار باتھ روم لے گیا، اس نے کہا کہ اسے پھر سے جانا ہے اور اسے ٹھیک سے منہ ہاتھ دھونے ہیں۔ میں اس کے پاس موبائل فون رکھ کر جاتا تھا، اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ مجھے فون کر دے اور میں آ جاؤں گا۔ دکان میری زیادہ دور نہیں تھی، دوپہر کا کھانا بھی میں اس کے پاس رکھ کے چلا جاتا، اس کی آسانی کے لیے تاکہ وہ اٹھا کر کھا لے، اور پانی کا انتظام بھی کر جاتا تھا۔ دوپہر میں ایک چکر لگایا کرتا تھا اور پھر اس کے بعد دوبارہ دکان پر چلا جاتا اور پھر رات کو دیر سے آتا تھا۔ وہ بیچاری اس روٹین کے ساتھ چل رہی تھی، میں اس کا میرے لیے اتنا کرنا ہی کافی تھا۔ میں اسے پھر سے باتھ روم لے گیا اور اب اس نے مجھے کچھ اشارہ کیا۔ میں نے کہا کہ اب کیا چاہیے؟ میں ذرا غصے سے بولا تو وہ سہم سی گئی۔ اس کے اس اشارے کا مطلب تھا کہ وہ لپسٹک لگانا چاہتی تھی۔ اس نے ہونٹوں پر لپسٹک لگائی۔ میں نے اسے شیشہ دکھایا اور وہ شیشے میں دیکھتے ہوئے لپسٹک لگانے لگی۔ میں نے اس کی تعریف کی اور میں نے کہا کہ وہ بہت خوبصورت ہے، میری پیاری بیوی۔ اس نے کہا کہ تبھی تو آپ کی بیوی کو نظر لگ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ایک مرد تھا، میری بیوی معذور تھی، میں گھر کے کام بھی کرتا تھا، پیسے بھی کماتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی تھی کہ میں نے اپنی بیوی کو کبھی طعنہ نہیں دیا۔ اسی 1 سال میں نے اس کے ساتھ کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ میں اس کے علاج بھی کروا رہا تھا، میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا، اور اپنی دکان پر چلا گیا۔ پھر میں نے اس لڑکی کو دیکھا جو میری دکان پر آئی۔ میں نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا، شاید وہ اس محلے میں نئی آئی تھی۔ یہ لڑکی بہت ہی زیادہ جوان، خوبصورت اور دبلی پتلی سی تھی۔ اس کا نام چاندنی تھا۔ اس نے آتے ہی کہا کہ میرا نام چاندنی ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے تو سب درزی اشفاق کہتے ہیں۔ ہاں، میں تمہارے کام کے بارے میں ہی سن کے آئی ہوں، سنا ہے کہ تم بہت اچھے کپڑے سلتے ہو۔ میرے کپڑے سی دو گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ اس نے کہا کہ دراصل ایک شادی ہے خاندان میں اور میں شادیوں میں 4 گھنٹے بعد ایک سوٹ بدلتی ہوں، یہ میری عادت ہے کیونکہ میں سب سے الگ لگنا چاہتی ہوں، اس لیے مجھے کوئی 12-13 سوٹ سلوانے ہیں۔ 20 دن کے اندر کیا تم سل دو گے؟
اس نے کہا کہ کیا تم اتنے سوٹ آسانی سے سل دو گے؟ میں نے کہا کہ ہاں، لیکن ارجنٹ کام کے پیسے تھوڑے زیادہ لگیں گے۔ اس نے کہا کہ پیسوں کی پرواہ نہیں کرو، جب میں تم سے 13 سوٹ ایک ساتھ سلوا سکتی ہوں تو کیا میرے پاس پیسوں کی کمی ہوگی؟ میں خوش ہو گیا کہ چلو مجھے ایک بڑا کام مل گیا ہے۔ ویسے بھی کافی سمے سے مجھے شادی کا آرڈر نہیں ملا تھا اور یہ شادی کا سیزن بھی نہیں تھا، لیکن کچھ لوگ بے موسم شادی کا پروگرام رکھ لیتے ہیں۔ خیر مجھے کیا تھا، میں نے اس سے آرڈر لے لیا۔ اس نے کہا کہ وہ کل کپڑے بھی لے آئے گی اور ناپ بھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے اس کا نام اور آرڈر نمبر لکھ لیا۔ میں اپنی دکان میں ہی کام کر رہا تھا، وہ اگلے دن آ گئی۔ اس نے مجھے سارے کپڑے دے دیے اور سمجھا دیا کہ کس طرح کے سلنے ہیں، پر اس نے کہا کہ مجھے ایک سوٹ ارجنٹ چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں اس ٹائم اپنے گھر جاتا ہوں، میری بیوی بستر پر پڑی ہے، اسے دیکھنے کے لیے جانا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم یہ سوٹ ابھی سی دو گے تو میں تمہیں 500 روپیہ ایکسٹرا دوں گی۔ میں سوچنے لگا کہ 500 کے لیے اگر میں 1 گھنٹہ لگا لوں تو کیا ہو جائے گا؟ ویسے بھی میری بیوی اپنے گھر میں بیٹھی ہے، کوئی سڑک پر تو نہیں بیٹھی۔ کھانا اور پانی میں اس کے پاس رکھ کے آیا ہوں، 1 گھنٹے میں کیا ہو جائے گا؟ 1 گھنٹہ تو انسان لیٹ بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب سے میری بیوی کی ایسی حالت تھی میں گھر ہمیشہ ٹائم پہ ہی جاتا تھا، لیکن میں نے اس کا سوٹ سل دیا۔ مجھے 1 گھنٹے سے زیادہ لگ گیا۔ جب میں واپس رات کو گیا اور گھر میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری بیوی زمین پر گری ہوئی تھی، پانی کا گلاس ٹوٹا ہوا تھا، شاید وہ پانی پینے کے لیے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ جو پانی میں نے اس کے پاس رکھا وہ کم تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، اس کا منہ صاف کیا، اس کو تھوڑی سی چوٹ بھی لگ گئی تھی۔ میں نے اس میں پٹی باندھی، میں نے اسے ترس بھری نظروں سے دیکھا۔ میں نے اس کے پاس فون تو رکھا تھا لیکن فون کی شاید بیٹری ختم ہو گئی تھی، اس لیے وہ مجھے فون بھی نہ کر پائی۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے کام تھا، بہت ضروری کام تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا کام تھا، تو میں نے کہا کہ دکان کا کام نہیں تھا، بس میری ایک رشتہ دار کی موت ہو گئی تھی۔ میں نے اسے جھوٹ بول دیا۔ اگر میں اسے یہ کہتا کہ ایک جوان جہاں لڑکی کا سوٹ سلنے کے لیے میں نے اتنی دیر لگائی اور تم اس چکر میں نیچے گر گئی اور تمہارے ساتھ اتنا برا ہوا تو وہ ضرور غصہ کرتی۔ بیوی تو بیوی ہوتی ہے، بستر پر پڑی تھی تو کیا ہوا؟ میں اس لیے ڈر گیا اور میں نے جھوٹ بول دیا۔ اس نے بھی مسکرا کر سر ہلا دیا، جس کا مطلب تھا کہ کوئی بات نہیں۔ میں سوچنے لگا کہ مجھے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کام تو کر دیا تھا پر ابھی اس لڑکی نے مجھے پیسے نہیں دیے تھے۔ اس نے کہا کہ سارے پیسے ایک ساتھ دوں گی۔ وہ جب بھی میری دکان میں آتی تو مجھے عجیب و غریب طرح کی ادائیں دکھاتی، میری آنکھوں میں دیکھتی، کبھی اپنے دوپٹے سے کھیلنے لگتی۔ دوپٹہ تو بس نام کا گلے میں ڈالا ہوتا تھا اور دوپٹہ بھی اس کا بہت ہی ہلکا سا ہوتا تھا۔ سارے مارکیٹ والے لوگ اس کو دیکھتے تھے۔ میرے سامنے بھی ایک درزی بیٹھتا تھا جو میرا دوست بھی تھا۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکی آج کل تمہاری دکان پہ بڑے چکر لگا رہی ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ میں نے کہا کہ ہاں، لگتا ہے اس محلے میں نئی آئی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں نئی آئی ہے لیکن کسی آدمی کو برباد کر کے آئی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا اس عورت کو طلاق ہوئی ہے۔ وہ پوسٹ مین ہے نا جو ہمارے محلے میں رہتا ہے، بوڑھا سا، اس کی بھانجی ہے یہ۔ میں نے کہا کہ یہ تو شکل سے شادی شدہ نہیں لگتی اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کو طلاق ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، آج کل کسی کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ سنا ہے بڑا امیر آدمی تھا، لیکن جب اسے اس کی حرکتوں کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے غیرت میں آ کر اس کو طلاق دے دی۔ تم اتنے ہینڈسم ہو، تمہارے پیچھے تو کوئی بھی عورت ہاتھ دھو کر پڑ جائے گی۔ میں نے کہا کہ کہاں میں ہینڈسم رہ گیا، بس گھر کے کاموں میں الجھ گیا ہوں۔ میرے دوست نے کہا کہ کیا بھابھی کی حالت ابھی بھی ویسی ہی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ تم بہت بڑا اچھا کام کر رہے ہو، اپنی بیوی کی خدمت کر رہے ہو، اللہ تمہیں اس کا صلہ دے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہ ہوا کرو۔ لیکن میں نے اب پریشان ہونا شروع کر دیا تھا۔ میں ایک ساتھ سارے کام کر کے تنگ آ گیا تھا۔ جب میری بیوی ٹھیک تھی تو وہ بھی نوکری کرتی تھی، گھر بھی سنبھالتی تھی اور پیسے بھی کماتی تھی، وہ بالکل نہیں تھکتی تھی۔ لیکن یہ بات بھی تو اپنی جگہ ہے کہ عورتوں کو اللہ نے مردوں سے زیادہ برداشت دی ہے، مردوں میں اتنی برداشت نہیں ہوتی۔ اب تو میں اس بات کو مان گیا تھا اور میں تھک گیا تھا۔ ایک دن میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں اس کے لیے کتنا کچھ کرتا ہوں، یہ مجبور ہے، بیمار ہے، پھر بھی میں اس کا خیال رکھ رہا ہوں۔ میں نے اس کو اپنی زندگی سے نہیں نکالا۔ کیا واقعی یہ اس قابل ہے؟ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو یہ ضرور مجھے چھوڑ کر چلی جاتی، کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جب ہماری عشق بازی چل رہی تھی تو اس کی کسی کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی، وہ اس کا کزن تھا، لیکن میرے لیے اس نے اس کو چھوڑ دیا تھا، تو پھر یہ کسی اور کے لیے مجھے کیوں نہ چھوڑ دیتی؟ میرے دل میں عجیب و غریب خیال آنے لگے۔ آج کل میں چاندنی کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ وہ روز مجھ سے کوئی نہ کوئی جوڑا سلوا لیتی اور ابھی تک اس نے کوئی بھی پیسے نہیں دیے تھے۔
اور مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ مجھے وہ اچھی لگنے لگی تھی۔ مجھے اس سے باتیں کرنا، اس کی باتیں سننا اچھا لگتا تھا۔ وہ میری دکان میں آتی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تمہارے بارے میں افواہیں اڑ رہی ہیں کہ تمہیں طلاق ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، میری شادی جب کسی بوڑھے سے کروا دی جائے گی تو پھر طلاق نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ میری عمر دیکھو، میری شکل دیکھو، کیا میں اس قابل تھی کہ میری شادی کسی بوڑھے سے کروا دی جاتی؟ بھلا بوڑھے مردوں کے ساتھ جوان عورتیں خوش رہتی ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، یہ تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوا۔ اس نے کہا کہ میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے طلاق ہو گئی، اگر نہیں ہوتی تو میں بہت بدقسمت ہوتی۔ میں نے کہا کہ پھر اب آگے کیا ارادہ ہے؟ کیا ساری زندگی اکیلے گزارو گی؟ اس نے کہا کہ نہیں، کسی نہ کسی کو تو ہمسفر بنانا ہی ہے، لیکن جس طرح کا مرد مجھے چاہیے اس طرح کا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیسا ہو؟ اس نے کہا کہ شکل صورت کا اچھا ہو، قد کاٹ کا بڑا ہو، مضبوط آدمی ہو، صحیح مرد لگتا ہو۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ میری ہی بات کر رہی ہے، یعنی جیسے مرد کی اسے تلاش تھی میں بالکل ویسا ہی تھا۔ اس نے مجھ پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے اور میں ان ڈوروں کے جال میں پھنستا ہی گیا۔ یہ بھول گیا کہ اس سے پہلے بھی میں نے کچھ کچے دھاگوں کو باندھ کر رکھا تھا۔ وہ کچے دھاگے میری محبت کے تھے، وہ محبت جو میں ماریا سے کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ محبت کا کچا دھاگا ایک ہی وقت میں بڑا کمزور اور بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ مضبوط اتنا کہ زمانے والے مل کر بھی اسے توڑنے کی کوشش کریں تو ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن کمزور اتنا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بدگمانی سے فوراً ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ میں اب گھر آتا تو مجھے میری بیوی پہ غصہ آتا تھا، مجھے وہ بری لگنے لگی تھی۔ میں اس کی فرمائشوں سے تنگ آ گیا تھا۔ ایک دن ایک محلے والی عورت آئی تو کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ اوپر کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا کہ باپ کے اوپر والی منزل پر کون چڑھے؟ آپ کی بیوی بھی 2 سیڑھیوں سے گر کر ہی اس حال تک پہنچ گئی ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کے لیے دعا کریں، اللہ کرے وہ ایک دن ٹھیک ہو جائے۔ اس عورت نے کہا کہ ایسے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے، میری ایک بہن کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، 18 سال بستر پر پڑی رہی اور اس کے بعد؟ میں نے کہا کہ کیا اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی؟ اس نے کہا کہ نہیں، وہ اس کے بعد اس دنیا سے ہی چلی گئی۔ میں یہ سن کر اور زیادہ مایوس ہو گیا۔ کیا میں ساری زندگی اپنی بیمار بیوی کی خدمت کرتے ہوئے گزار دوں گا؟ واقعی اس کو دوسرا سال شروع ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے بھی کوئی اچھی خبر نہیں سنائی تھی۔ میں اسے ہر مہینے ڈاکٹر کے پاس لے جایا کرتا تھا۔ ایک دن مجھے چاندنی نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں اسے اپنی بیوی کے بارے میں تو پہلے ہی سب کچھ بتا چکا تھا۔ میں نے اسے اپنی بیوی کی تصویر بھی دکھائی تھی، تب اس نے کہا بھی تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، اس نے کہا کہ دیکھو، تمہاری نہ تو شکل ہے اور نہ ہی عمر ہے یہ سب کرنے کی۔ کیا تم ساری زندگی اپنی بیوی کی خدمت ہی کرتے رہو گے، اس کی گندگی ہی صاف کرتے رہو گے؟ میرے ساتھ چلو، ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ میں اپنے ساتھ اتنی ساری دولت لے آؤں گی کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کسی اور شہر میں جا کر تم اپنی دکان بنا لینا، میں گھر سنبھال لوں گی، تم دکان سنبھالنا۔ تمہارے ہاتھ میں ہنر ہے، یہ ہنر تو تم کہیں بھی استعمال کر سکتے ہو۔ میں نے کہا کہ پر میری بیوی کا کیا ہوگا؟ میں اسے ایسے چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا کہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اپنی بیوی سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے یہ تمہارا کام ہے، میں تمہارے ساتھ بھاگ جانے کو تیار ہوں۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا اور میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آ گیا۔ میں نے کہا کہ میری بیوی نہ تو چل سکتی ہے، نہ اٹھ سکتی ہے، اور یہ بیماری بھی ایسی ہے۔ میں نے اس کے لیے جو کرنا تھا کر لیا، شاید اب اس کو بھی چھٹکارے کی ضرورت ہے۔ ایک دن میں اسے اپنے ساتھ چھت پہ لے گیا، وہیل چیئر کے اوپر بٹھایا ہوا تھا میں نے اس کو۔ وہ بھی خوش تھی کہ چلو آج اسے آسمان نظر آئے گا۔ بڑی مشکل سے میں اسے اوپر لے کر آیا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ کوئی شام کا وقت نہیں تھا بلکہ تپتی دوپہر تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ نیچے لے جاؤ، بہت گرمی ہے، اوپر تو بڑی تیز دھوپ تھی۔ میں نے کہا کہ کیوں، تمہیں تو چھت پسند تھی؟ تمہیں تو دھوپ بہت پسند تھی، تم آسمان کو دیکھنا چاہتی تھی۔ اب یہیں پر بیٹھو اور میں جا رہا ہوں۔ میں نیچے نہیں جا رہا ہوں بلکہ میں اپنی زندگی جینے جا رہا ہوں۔ میں تمہاری خدمتیں کر کر کے تنگ آ گیا۔ تم کیا چاہتی ہو کہ ساری زندگی تمہارے کام کرتا رہوں، تمہارا غلام بنا رہوں، تمہارا نوکر بن جاؤں؟ میری شکل دیکھو، تم جیسی ایک نہیں 10 عورتیں مل سکتی ہیں مجھے، تو پھر کیوں میں اپنی زندگی تمہارے ساتھ خراب کروں؟ مجھے معاف کر دینا، اتنا میں نے تمہارے لیے کر لیا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اگر تم اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاتی تو شاید ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، لیکن تمہارے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ میری ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے۔ میری بیوی پریشان ہونے لگی۔ میں نے کہا کہ تم یہیں پہ پڑی رہو گی اور 3-4 دن میں تمہیں زندگی سے نجات مل جائے گی۔
جب تک لوگوں کو پتہ چلے گا کہ تم اس دنیا میں نہیں رہی تب تک میں یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں گا۔ ایک لڑکی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، بس اسی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ میں نے وہیل چیئر کو لاک کر دیا۔ اب وہ وہیل چیئر کو گھما بھی نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی اس کا ایک ہاتھ کام نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنی دبی دبی سی آواز میں چلانے لگی، مجھے پکارنے لگی، پر میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جیسے ہی میں سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا، میرا پیر اتنی بری طرح پھسلا کہ میں سیڑھیوں سے نیچے جا گرا۔ مجھے اپنا پورا جسم محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا، صرف اپنا ایک ہاتھ محسوس ہو رہا تھا اور میں آخری سیڑھی کے پاس پڑا ہوا تھا۔ میں نے چلا چلا کر لوگوں کو بلانے کی کوشش کی، لیکن کوئی میری آواز نہیں سن رہا تھا۔ 4-5 گھنٹے اسی طرح گزر گئے۔ میں وہیں پر پڑا تھا، کسی کی مدد کے انتظار میں۔ میرا فون بھی میرے پاس نہیں تھا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ اوپر والی سیڑھی سے کوئی نیچے آ رہا ہے، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی تھی۔ جب میری بیوی کی جان پر بن آئی اور اسے لگا کہ وہ اس دنیا سے چلی جائے گی اور یہیں پڑے پڑے اس کی موت ہو جائے گی، تو اس نے اپنی آخری طاقت کو استعمال کیا، جس کو ول پاور کہتے ہیں، اور وہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہو گئی۔ وہ خود چل کر نیچے آ رہی تھی، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ، اپنی جان بچانے کے لیے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ میں بھی سیڑھی کے نیچے ہی پڑا ہوا ہوں اور میری حالت بہت بری ہے، تو وہ فوراً میری طرف بڑھی اور مجھے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میرے ساتھ الٹا ہو گیا تھا۔ جو میں اس کے ساتھ کرنا چاہتا تھا وہ میرے ساتھ ہو گیا تھا۔ وہ میری حالت پر آ گئی تھی اور میں اس کی حالت پر چلا گیا تھا۔ اس نے مجھے شکایت بھری نظروں سے دیکھا، جیسے وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، پر وہ مجھے معاف کرتی بھی کیوں؟ میں اس کی جان لینے والا تھا۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں اسے بلاتا رہا، چلاتا رہا، ماریا، ماریا، میری مدد کرو، میری مدد کرو، لیکن وہ وہاں سے ایسی گئی کہ جیسے پلٹ کر نہیں دیکھے گی۔ اور تھوڑی دیر بعد ایمبولینس والے آ گئے۔ شاید ماریا نے ہی ان کو فون کیا تھا۔ وہ میری جیسی بے رحم نہیں تھی۔ وہ چاہتی تو مجھے وہاں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا سکتی تھی، لیکن اس نے ان لوگوں کو بلایا تھا۔ وہ لوگ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے یہی کہا کہ میرا آدھا جسم سن ہو گیا ہے اور ایک ہاتھ بھی، یعنی اب نہ تو میں کام کر سکتا تھا اور نہ ہی اٹھ کر چل سکتا تھا۔ ماریا نے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا، جیسے میں اس کا خیال رکھتا تھا۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ میں اسے معافی مانگتا رہتا تھا، پر وہ بولتی نہیں تھی، اور وہ ایک دن رات میرا خیال رہتی۔ وہ پھر سے نوکری بھی کرنے لگی، اور میں آج بھی حیران ہوں کہ کیسے ایک پل میں ہم دونوں کی زندگی ایک دوسرے ساتھ پلٹ گئی۔ میں نے محبت کرنے والی بیوی کو کھو دیا، اور وہ ایک اچھی انسان تھی جس نے ابھی بھی مجھے میرے حال پر نہیں چھوڑا۔ میں بس دن رات اس سے معافی ہی مانگ سکتا ہوں، لیکن شاید وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں نے اس کے ساتھ صرف بے وفائی نہیں کی تھی، میں تو اس کی جان لینا چاہتا تھا۔ آپ سب لوگ بھی میرے لیے دعا کریں کہ میری بیوی مجھے معاف کر دے۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، اور میں یہ آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی حال میں اپنے ہمسفر کا ہاتھ نہ چھوڑیں، کیونکہ وہی آپ کے ساتھ ہر حال میں کھڑے رہتے ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریے گا، شیئر کریے گا، اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور میری اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔